السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغے محبت جلاتے جلاتے۔ اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغے محبت جلاتے جلاتے کہ میری روح میں نام احمد بسا ہو، میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو، میری حاضری ہو دیار حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے۔ اندھیروں سے کہہ دو میری روح میں نام احمد بسا ہو، میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو، حیات وفا میری گزرے نبی کی محبت میں آنسو بہاتے بہاتے۔ اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغے محبت جلاتے جلاتے۔ کہ طائف کا منظر وہ طائف کی وادی، وہ طائف کی وادی، وہ طائف کا منظر، ارے لہو سے ہوا کر بدر جسم اطہر، مگر ان کے حق میں مگر ان کے حق میں نبی نے دعا دی، جو ہنستے تو پاتھر چلاتے چلاتے۔ میری حاضری ہو دیار حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے۔ کہ نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا، کہ نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا، بیاں ہو یہ ممکن نہیں حال دن کا، میں چلنے لگا خود بخود ان کے پیچھے، عقیدت پہ موتی لٹاتے لٹاتے۔ میں چلنے لگا خود بخود ان کے پیچھے، عقیدت پہ موتی لٹاتے لٹاتے۔ اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغے محبت جلاتے جلاتے۔ میری حاضری ہو دیار حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے۔ اندھیروں سے کہہ دو
پہنچ جاؤں گا میں چراغ محبت جلاتے جلاتے۔ ماشاءاللہ، یہ جو نعت پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی، بہت کچھ اس میں بیان ہوا۔ اسی نعت کے اندر، نظم کے اندر ایک واقعہ تھا، طائف کا واقعہ، جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں، اس طائف کی وادی میں گئے تھے۔ ہمیں سوچنا چاہیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کس نسبت سے گئے تھے۔ خالی ایک درد تھی کہ اس وادی کے اندر وہاں کے لوگ بتوں کو پوجنے والے، وہ بھی ایک اللہ کو ماننے والے کیسے بن جائے۔ یہ درد لے کر گئے تھے کہ وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دوں کہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ وہاں پہنچ کر واقعہ کیا پیش آیا ہم سب نے سنا بھی اور بیان بھی ہم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں کے بڑوں کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ دستور رہتا ہے کہ جب بھی کسی شہر، گاؤں وغیرہ کے اندر جائے تو سب سے پہلے کسی بڑے سے ملاقات ضروری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر وہاں کے بڑوں، سردار، رؤسا سے ملاقات کی، ان کو دین کی دعوت دی۔ سب نے جھٹلایا، کسی نے کہا تو ہم نے آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی ہے، کسی نے کہا کہ آپ جھوٹے ہو، کسی نے کہا کہ کیا اللہ کو آپ ہی ملا اور کوئی نہیں تھا۔ بہرحال سب نے جھٹلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر وہاں سے واپس لوٹے۔ واپس تو لوٹنا ہی تھا، لیکن وہاں کے لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک بھی دیکھیے۔ جب کسی بستی، کسی جگہ پر کوئی جاتا ہے تو وہ ایک مہمان ہی بنتا ہے، چاہے کس مذہب کا، کس فرقے کا ہو، مہمان کی میزبانی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے شرپسند جوانوں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے، پتھر برسائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لہلہان کیا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اتنا خون بہایا کہ جوتے کے اندر جمع ہونے لگا۔ وہ واقعہ بھی یہاں اس کے اندر، اس نظم کے اندر پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دین اسلام کے ساتھ مرتے دم تک منسلک فرمائے۔ یہ مذہب اسلام جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں۔ یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کا کہ اس اسلام کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان کو کس طریقے سے پیش کیا۔ واقعات سیرت ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کا پھاکا رہنا پسند کیا، لیکن اس دین اسلام کو مٹنا پسند نہیں کیا۔ وہی ذمہ داری آج امت مسلمہ پر بھی ہے۔ ہر شخص پر وہ ذمہ داری ہے کہ
اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے مال کو، اپنے جان کو، اپنے وقت کو پیش کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مال، جان اور وقت کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ تقریر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جمیل احمد، وہ آئے اپنی تقریر پیش کریں۔